بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ حدیث کے ضمن میں ہم کئی ہفتوں سے جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب فی بیان کثرت طرق الخیر، خیر کے رستوں کی کثرت کا بیان۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خیر فراہم کرنے، خیر کو اپنے لیے میسر کرنے کی بہت سی صورتیں متعین کی ہوئی ہیں، اور ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستہ کھولا ہوا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خیر کے رستوں پہ چل سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ تو اب کچھ 3-4 روایات رہ گئی ہیں اس باب کی، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ نبی محمد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلۃ، 40 خصلتیں ہیں۔ کچھ روایتوں میں الفاظ آتے ہیں 40 حسنۃ، 40 نیکیاں ہیں۔ تو 40 نیکیاں یا 40 خصلتیں، 40 اوصاف، 40 صفات ہیں۔ اعلیٰ منیحۃ العنز، جن میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ وصف، سب سے اونچی خصلت یہ ہے کہ آدمی کسی کو کوئی دودھ دینے والا جانور، کوئی بکری یا دودھ دینے والی اونٹنی یا گائے ہدیے کے طور پر دے دے۔ اور فرمایا کہ ما من عامل، نہیں ہے کوئی عمل کرنے والا، یعمل بخصلۃ منہا، جو ان 40 خصلتوں میں سے، 40 نیکیوں کے رستوں میں سے کسی پر عمل کرے گا 2 شرائط کے ساتھ، رجاء ثوابہا و تصدیق موعودہا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اس کے لیے کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، الا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں، 40 نیکیاں ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ بیان فرما دی، ان میں سے ایک بہت بڑھیا، بہت اعلیٰ خصلت اور نیکی اور وصف یہ ہے کہ آدمی کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دے۔ جو کوئی بھی ان نیکیوں میں سے، ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اس سے آخرت میں، اس کی تصدیق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی خصلتیں ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایات میں بعض اوقات کوئی فگر بیان کرتے ہیں، کبھی 40 کا، کبھی 70 کا۔ ایک تو اس سے مراد جو ہے وہ کثرت مراد ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایمان بضع و 70 شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ تو 70 کا فگر بھی قرآن مجید میں آیا ہے بہت سی جگہوں پہ، وہاں بہت سے شارحین نے یہ کہا ہے کہ 70 سے مراد ضروری نہیں ہے کہ لٹرلی 70 مراد ہو، بلکہ مراد کثرت ہے۔ اسی طریقے سے 40 کا فگر بھی بہت سی روایات میں آیا ہے کہ 40 اوصاف ہیں، 40 خصلتیں ہیں۔ تو 40 لٹرلی بھی 40 ہو سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 کو فریز نہیں کیا، بتایا نہیں کہ وہ 40 کون سی ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بس ان 40 پر لمٹ کر دیں خیر کو اور یہ خیال کریں کہ بس 40 ہی ہیں یہ اور بس انہی پر عمل کرنا۔ تو اس کو اوپن رکھا ہے تاکہ لوگ جو بھی خیر کا کام ہے اس پر عمل کریں۔ بہت سے ہمارے ہاں شارحین حدیث نے گننا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں 40 سے تو بہت زیادہ ہیں،
کسی کو سواری پہ سوار کرنا، کسی اندھے کو رستہ دکھا دینا، مسکرا کے مل لینا، کسی کی عیادت کے لیے جانا، کسی کو سلام کہنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، کوئی پودا لگا دینا، ٹھیک ہے، مسکرا کے مل لینا، بشاشت سے مل لینا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خصلتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ خاص طور پہ جس خصلت کا آپ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی آپ بکری کا بچہ یا بکری یا کوئی اونٹنی یا کوئی گائے کسی کو دے دیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دے ہی دیں، عطا کر دیں، انفاق کر دیں، اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات عرب کے ہاں خاص طور پہ مکے میں بھی یہ تھا، مدینہ میں بھی تھا کہ غلہ بانی ہوا کرتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو جانور ہوتے تھے اور خاص طور پہ دودھ دینے والے جانور، ان کی بڑی قیمت ہوتی تھی، ان کا گویا ایک بڑی ورتھ ہوتی تھی۔ تو کہا کہ بھئی تمہارے پاس 2 بکریاں ہیں تو ایک بکری اپنے کسی پڑوسی کو دے دو، کسی کو دے دو، اس کی ملکیت نہیں ہے وہ، بس وہ بکری اس کے استعمال میں رہے گی، وہ اونٹنی اس کے پاس رہے گی، وہ اس کا دودھ دوہے گا اور استعمال کرے گا۔ تو کہا کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کو تحفے ہی میں دے دو یا کسی کو جو ہے وہ دان میں دے دو تبھی وہ اجر ہے۔ کہا کہ نہیں، اگر تمہارے پاس فالتو چیز کوئی ہے تو استعمال کے لیے دے دو، ملکیت تمہاری باقی رہے گی۔ تو فرمایا کہ ایک بہت بڑی خصلت، بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کسی کو دودھ دینے والی بکری یا اونٹنی یا گائے دے دے تحفے میں، اور یہ کہے کہ بھئی تم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بہرحال ہے یہ میری ملک۔ لیکن جو بھی خصلت انسان کرے گا، جو بھی خیر کا کام کرے گا، آخرت میں اللہ کس کو اجر دیں گے، کس کے لیے وہ نیک عمل جنت کا باعث بنے گا، اس کے بارے میں بتا دیا کہ 2 شرطیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے وہ کام کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر میں لوگوں کو نوازوں گا، اور ایمان اور عمل صالح میں ناقص رہ جانے کی بنیاد پر میں ان کو پکڑوں گا، اس کی تصدیق کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ یعنی گویا دین میں کوئی بھی عمل اس وقت صالح نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے ایمان نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں جس کو آیت البر کہا گیا ہے، وہاں پر بھی نیکی کا بیان ہے اور نیکی کے بہت سے مظاہر بیان کیے گئے ہیں، لیکن نیکی کے ان مظاہر کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمانیات کا تذکرہ۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان اگر اپنے جی کے اطمینان کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اس غرض سے کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، اس غرض سے کہ مجھے فلاں کام کرنے سے سکون ملتا ہے، اگر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے جس کی صورت نیکی جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی کے طور پر اسی وقت درج ہوگا جب وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہ روایات جو رمضان کی روایتیں ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہاں پر بھی یہی 2 چیزیں ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو تصدیق موعودہ کہا ہے، اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ احتساباً۔ احتساباً کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت کے ساتھ، جس کو یہاں فرمایا رجاء ثوابہا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ یہ عمل کرے گا۔ تو کہا کہ انسان اگر ایمان کی حالت میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر کسی چھوٹے عمل اس کو مشکور فرما لیں اور اس کی صحیح اپنے ہاں قبول فرما لیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اسی طریقے سے روایت ہے جو متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رب اس سے کلام کرے گا، اس کا رب اس سے مکالمہ کرے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ترجمان کا عام طور پہ کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو انٹرپریٹر کہتے ہیں، کہ زبان ہوتی ہے مختلف، تو مختلف زبانیں ہیں، ایک آدمی ایک زبان بول رہا ہے جس کے سامنے بولی جا رہی ہے، وہ زبان سمجھتا نہیں ہے، تو درمیان میں ایک ترجمان ہوتا ہے، انٹرپریٹر ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حوالے سے تو ہم بات سوچ بھی نہیں سکتے، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے اور ہر زبان سنوا سکتا ہے،
تو یہاں ترجمان کا مطلب ہے رسول۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کوئی بات بتانی ہے، سجھانی ہے، ہدایت دینی ہے، تو یہ ذریعہ استعمال نہیں کیا کہ براہ راست ہر آدمی سے کلام کرنا شروع کر دے۔ سورہ شورا کے آخر میں فرمایا کہ کوئی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی انسان کے شایان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کلام کرنے لگتے ہیں تو اس کا ایک میڈیم ڈیوائس کرتے ہیں، یا تو یہ کہ براہ راست گفتگو کرتے ہیں، انبیاء سے بھی کی گئی، یا من ورائے حجاب کرتے ہیں جس طرح سیدنا موسیٰ سے کی گئی، یا ایک رائے کے مطابق معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، یا یہ ہے کہ کوئی پیامبر بھیجتے ہیں اس کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے ہیں، یعنی رسولوں کے پاس بھی پیامبر آتے تھے، یعنی سیدنا جبریل تشریف لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سے براہ راست کلام کریں، لیکن کہا کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رب اس سے براہ راست رو در رو گفتگو فرمائے گا۔ فَيَنظُرْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو نہیں پائے گا مگر وہی کچھ جو اس نے کیا ہے۔ دائیں طرف وہ سمبل ہے نیکی کا، خیر کا، دائیں طرف دیکھے گا تو کچھ نیک اعمال اس کو دکھیں گے۔ وَيَنظُرْ أَشْأَمُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو وہ نہیں پائے گا مگر اپنے کرتوت جو اس نے کیے تھے، جو برے اعمال کیے تھے وہی اپنے سامنے پائے گا۔ وَيَنظُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اور پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا، چہرے کا جس طرف اس کا رخ ہے اس طرف دیکھے گا تو وہ نہیں پائے گا مگر جہنم، بالکل دیکھے گا کہ جہنم بالکل سامنے ہے اس کے۔ پھر فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو اب وہ جو جہنم ہے جس میں سے ہر ایک کو دو چار ہونا ہے تم میں سے، خود قرآن مجید نے کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کو اس پر وارد ہونا ہے۔ وہ ایک ہمارے یہاں تصور ہے پل صراط کا کہ ایک جو ہے وہ پل کھنچا ہوا ہے جہنم کے اوپر اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ جو جہنم ہے جس سے تمہیں دو چار ہونا ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم سے بچو۔ تقویٰ کے دونوں مطلب بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچے۔ تو یہاں پر بھی اتقوا النار کا مطلب کیا ہے کہ اس جہنم کا تمہیں بہت خوف ہے تو اس سے بچنے کا اہتمام کرو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی فکر کرو۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا یا آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچانا ہے۔ تو کہا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، انفاق کرو، کھجور ایک صدقہ کر دو، ایک پوری کھجور صدقہ نہیں کر سکتے تو پھر آدھی کھجور ہی کسی کو دے دو۔ اور یہ جو عام طور پہ انفاق کا معاملہ ہوتا ہے، انفاق کی بھی آفات ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے، دین کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجب سا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کچھ استحقاق سمجھنے لگتا ہے۔ تو وہ جو ریا ہے اور وہ جو احسان جتلانا ہے، یہ جتنی بھی آفتیں ہیں ان سے بچنے کا نسخہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہمیں جو انفاق کرنا ہے اس میں نیت یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ میں بہت کوئی اونچے مراتب حاصل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں بہت اونچی ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو رہا ہوں، یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے انفاق کر کے، بلکہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہوں، یعنی جہنم ہے جس سے مجھے دو چار ہونا ہے، اور جو میں مال خرچ کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو جہنم سے میں جلسنے سے بچا لے۔ یہاں بھی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا انفاق کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اور جس کو اس کی بھی مقدرت نہ ہو کہ وہ کچھ بھی انفاق کر سکے، ایک کھجور بھی نہ کر سکے، آدھی کھجور بھی نہ کر سکے، تو کہا کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو کسی پاکیزہ کلمے کے ذریعے، کسی پاکیزہ بول کے ذریعے۔ اس کا بھی مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ایک آدمی بالکل ہی فقیر ہے، کلاش ہے، وہ ایک کھجور کیا آدھی کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتا، تو کہا کہ کوئی پاکیزہ بات۔ اب کلمۃ الطیبہ سے مراد وہ کلمات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو،
تو انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ہیں نا۔ اب ظاہر بات ان کلمات کی ادائیگی پر تو کوئی بل نہیں آتا نا، اس پر تو کوئی خرچ نہیں اٹھتا، تو کہا کہ بھئی اس طرح کے کلمات ادا کرو۔ یا کلمہ طیبہ سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی آدمی کو کوئی پاکیزہ بات بتا دو، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دو، کوئی نیکی کی تلقین کر دو، کسی برائی سے روک دو۔ تو اس روایت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا تصور ہمیں دے دیا کہ انسان اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو جو نیکی بھی اس کی استطاعت میں ہے وہ کرے۔ اگر بالکل بھی کوئی مالی عبادت نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کے ذریعے نیکیاں کما لے، اس کے ذریعے اللہ کے ہاں مراتب حاصل کر لے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اس پر کہ بندہ کوئی کھانا کھائے، کوئی نوالا کھائے، کوئی کھانا کھائے صبح یا شام کا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی تعریف کرے۔ اور اللہ اپنے بندے سے اس پہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ پیے، کوئی مشروب پیے، کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو شکر کا تصور ہے، ہم نے اس کا تھریشولڈ بہت اونچا کیا ہوا ہے، یعنی بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہمیں ملے، بہت کوئی اچھی جاب مل گئی، کوئی کسی امتحان میں بڑی کامیابی مل گئی، کوئی اچھی بزنس ڈیل ہو گئی، فصل جو ہے وہ بہت اچھی پک گئی، اور اس طرح کوئی انسان کو منصب مل گیا تو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو تم فور گرانٹیڈ سمجھتے ہو، جو خیال کرتے ہو کہ میرا استحقاق ہے، مجھے کھانا پینا تو ملنا ہی چاہیے، مجھے روٹی اور پانی اور سالن تو ملنا ہی چاہیے، اس پر شکر کی کیا جو ہے وہ کیا اس کی وجہ بن سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو ہم بظاہر بہت چھوٹی سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک گھونٹ پانی بھی پیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ایک نوالا کھانے کا بھی جو ہے وہ پیٹ میں گیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ویسے بھی عام طور پہ اس طرح صبر کا معاملہ ہے نا، تو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جیسے صبر بہت اونچی چیز ہے، اور یقیناً بہت اونچی چیز ہے، بہت مرتبے کی چیز ہے، اور یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان پر تکلیفیں نہیں آ رہی، پریشانی نہیں آ رہی، مصائب نہیں آ رہے تو گویا اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے لیے درجات کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر دو صورتوں میں اللہ کے ہاں مرتبہ پانے کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو کھانا مل رہا ہے، جس کو روٹی مل رہی ہے، جس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور وہ اس پر شکر کر رہا ہے، وہ اسی آدمی کے مرتبے پر ہے جو روزے سے ہے، جس کو کھانا میسر نہیں ہے اور جو صبر کرتا۔ تو دو طرح کے حالات دنیا میں انسان پر آ سکتے ہیں، یا تو اچھے حالات ہیں تو اس پر انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور مشکل حالات آ جائیں تو انسان کو صبر کرنا ہے، جزا فضا سے بچنا ہے۔ تو اس روایت میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، انسان ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، ہر نیکی پر، ہر خیر پر، ہر بھلائی پر، ہر فضل پر جو انسان کو حاصل ہے، تو اس کے ذریعے بھی وہ اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔